رات کے سائے گہرے ہو چکے ہیں، ہر طرف خاموشی چھا چکی ہے، لیکن کہیں دور ایک گاؤں کے سنسان جنگل میں ایک سایہ جاگ چکا ہے، ایسا سایہ جو صدیوں سے انسان کی سانسوں کا پیاسا ہے، ایسی کوٹھی جو اپنی دیواروں میں چیخیں قید رکھتی ہے، اور وہ جنگل جو زندہ واپس نہیں آنے دیتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کی کہانی سنی ہے جو خود کو نڈر سمجھتا تھا، لیکن جس کی ایک غلطی اسے ہمیشہ کے لیے بدل گئی؟ کیا آپ تیار ہیں ایک ایسی ہارر کہانی سننے کے لیے جو آپ کو رات بھر سونے نہیں دے گی؟ تو دل تھام لیجئے، کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں سٹوری ایریا، اور آج کی کہانی ہے چھایا ہوا سایہ۔ ایک ایسی رات، ایک ایسا جنگل جہاں سناٹا بھی چیختا ہے۔ اگر ہمت ہے تو سنتے رہیے، لیکن خبردار، سایہ آپ کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک سادات کی ہے۔ ایک پرانا گاؤں جہاں دن بھر زندگی رواں دواں تھی، لیکن سورج ڈھلتے ہی خوف کے سائے ہر طرف پھیل جاتے تھے۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا اور سنسان جنگل تھا جسے لوگ کالی کوٹھی والا جنگل کہتے تھے۔ صدیوں پرانی ایک ٹوٹی ہوئی کوٹھی اس جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھی۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ اس کوٹھی میں کبھی ایک عامل رہتا تھا جو سیاہ علم میں ماہر تھا۔ ایک رات وہ کوٹھی سمیت غائب ہو گیا، اور اس کے بعد سے اس جنگل میں کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ زبیر، ایک نوجوان جو شہر سے تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے گاؤں آیا تھا، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود کو عقلی انسان کہتا تھا اور ہر بات کو دلیل سے سمجھتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ گاؤں کے نوجوان شام کے بعد جنگل کے قریب بھی نہیں جاتے تو وہ ہنسنے لگا۔ ڈرپوک ہو تم سب، بھلا آج کے دور میں کوئی بھوت اسایا ہوتا ہے؟ ایک دن زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ رات گزار کر آئے گا اس کالی کوٹھی میں۔ سب نے منع کیا، اس کی ماں نے رو رو کر ہاتھ جوڑے، لیکن زبیر نہ مانا۔ اس نے کہا، میں ثابت کروں گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رات کے 10 بجے زبیر نے ایک ٹارچ، پانی کی بوتل، ایک موبائل اور ایک ڈائری لی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں کے چند لوگ چھپ کر اس کے پیچھے گئے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ زبیر کہاں تک جاتا ہے، لیکن جنگل کے دہانے پر پہنچ کر وہ سب واپس پلٹ گئے۔ وہاں سے آگے جانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ زبیر جیسے ہی جنگل میں داخل ہوا، درختوں کی شاخیں جیسے اس کا راستہ روکنے لگیں۔ عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ درختوں سے جھاڑوں کی طرح آوازیں آ رہی تھیں، کہیں دور الو کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ زبیر کے حواس پر اثر ڈالنے لگی۔ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کوٹھی موجود تھی۔ زبیر جب وہاں پہنچا تو اس کی دیواریں گر چکی تھیں، مگر ایک کمرہ مکمل حالت میں تھا۔ زبیر اندر داخل ہوا، وہاں ایک پرانی سی میز، ٹوٹی ہوئی کرسی اور دیوار پر خون سے لکھے الفاظ تھے، واپس چلا جا ورنہ تاؤ بھی ختم ہو جائے گا۔ زبیر ہنسا، کسی کا مذاق لگتا ہے۔ اس نے وہیں اپنے کیمرے سے ایک ویڈیو بنائی، ٹارچ روشن کی اور بیٹھ کر کچھ نوٹس لینے لگا۔ لیکن جو ہی وہ نوٹس لینے بیٹھا، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ایک جھماکا ہوا اور ٹارچ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں زبیر نے موبائل کی فلیش آن کی۔ کمرے کی دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے اور کمرے میں ٹھنڈک بڑھنے لگی۔ اچانک ایک سرگوشی سنائی دی، تاو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تیرے لیے نہیں۔ زبیر نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے سامنے ایک سایہ، الفابیرا انسان جیسا، مگر آنکھوں کی جگہ سرخ روشنی، چہرے پر دھواں دھواں سا اثر اور ہاتھوں کی انگلیاں نوکیلی۔ سایہ بولا، میں وہ ہوں جو یہاں صدیوں سے قید ہے۔ عامل سراج نے مجھے باندھا تھا، مگر اب اس کی مہر کمزور ہو گئی ہے۔ تاو آیا ہے، تاو میری خوراک بنے گا۔ زبیر کی چیخ نکلی، وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ لیکن جنگل نے اب اپنی اصل شکل دکھائی۔ ہر درخت کسی دیو کی مانند لگ رہا تھا، راستے غائب ہو چکے تھے۔ زبیر گرتا پڑتا ایک پرانے کنویں کے پاس پہنچا۔ وہاں اسے ایک بوسیدہ کتاب ملی جس میں سیاہ علم کی عبارتیں درج تھیں۔ صفحہ نمبر 113 پر ایک تحریر لکھی تھی، یہ سایہ عامل سراج کا بنایا گیا تھا، مگر کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔
اگر کوئی انسان نڈر ہو کر آئے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ زبیر نے کتاب بند کی اور اسے ایک خیال آیا، کیا یہ سایہ اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا اس کا آنا ایک جال تھا؟ زبیر نے کتاب کی مدد سے کچھ الفاظ دہرانا شروع کیے۔ سایہ چیخا، نہیں، یہ الفاظ مت بول، یہ مجھے قید کر دیں گے۔ زبیر بولتا رہا اور ایک زوردار جھماکے کے ساتھ سایہ کنویں میں گرا اور درختوں پر آگ لگ گئی۔ زبیر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ صبح گاؤں والوں نے زبیر کو جنگل کے کنارے بے ہوش پایا۔ وہ اسے گھر لے آئے۔ وہ کئی دن تک بخار میں مبتلا رہا، مگر جب ہوش میں آیا تو صرف اتنا بولا، میں جیت گیا، میں واپس آ گیا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، اس کی آواز بدل چکی تھی، اور اس رات جب اس کی ماں نے سونے سے پہلے اس کے کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے اندر سے ایک سرگوشی سنائی دی۔ ایک نہیں، اب 2 سائے ہیں۔